خود میرزا شیرازی بزرگ کے اپنے گھر میں قمع زنی ہوتی تھی. دیکھیے تھوڑا سا تاریخ کے لحاظ سے بھی اگر ہمیں بات پتہ چل جائے کہ اعتراض پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی مجتہد خود کیوں نہیں کرتے یا ان کے اپنے گھر میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوتی, ان کے عزیز اقارب رشتے دار یعنی خود ان جگہوں سے کیوں دور نظر آتے ہیں, ایک اعتراض ہوتا ہے نا اس کے اوپر. تو اب دیکھیے بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں, باتیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ مرزا شیرازی کے متعلق جیسے ابھی آپ نے بات سنی تمباکو کے لحاظ سے, لیکن کتنے علماء ایسے ہیں جیسے آیت اللہ مرزا عبد الرزاق حائری اصفہانی, یہ خود فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کی کتاب ہے بررسی پیرامون مواقب حسینیہ, اس کے صفحہ نمبر 45 سے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے آیت اللہ مرزا عبد الرزاق محدث حائری اصفہانی نے. کہہ رہے ہیں قمع زنی خود آیت اللہ شیرازی کے گھر پر ہوتی تھی, حتیٰ کہ لباس قمع زنی کے پیسے بھی وہ خود دیتے تھے. اور اس کے علاوہ آیت اللہ شیخ عبداللہ سبیتی عاملی, ان کی کتاب ہے رناح الاسی, صفحہ نمبر 44 ہے اس کا. اس میں فرماتے ہیں کہ مرزا شیرازی بزرگ تمباکو والے جو تھے ان کے بیٹے مرزا علی شیرازی جو ان کے بیٹے, وہ کہتے تھے کہ میرے والد ہر سال قمع زنی کے پیسے خود دیا کرتے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے اور قمع زنی کا لباس یا آلات خریدنے کے پیسے ان سے لے کر جاتے تھے. اور اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی, ان کے گھر پر قمع زنی کی تقریب منعقد ہوتی تھی, یعنی رسم منعقد ہوتی تھی. اس کے علاوہ آیت اللہ مرزا حبیب اللہ رشتی, ان کے گھر پر قمع زنی ہوتی تھی. اس کے علاوہ آیت اللہ سید محمد بحر العلوم, ان کے گھر قمع زنی ہوتی تھی. اور آیت اللہ حسین معتمدی کاشانی, انہوں نے پوری ایک بہت ہی ضخیم کئی والیوم پر ایک کتاب لکھی ہے عزاداری سنتی شیعان در بیوت علماء و حوزہ علمیہ و کشور جہان. یعنی پوری دنیا میں علماء کے گھروں پر جو عزاداری ہوتی ہے, حوزہ علمیہ میں جو عزاداری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں پورے جہان میں جو عزاداری ہوتی ہے, اس پہ کئی تحقیقی اور تاریخی انہوں نے پوری کئی والیوم کے اندر کتاب لکھی. اس میں آیت اللہ حسین معتمدی کاشانی دوسری جلد میں فرماتے ہیں کہ علامہ محمد مہدی بحر العلوم کے گھر روز عاشورہ قمع زنی ہوا کرتی تھی, اور دیگر علماء بھی وہاں پر لباس قمع زنی آ کر ہدیہ دیتے تھے اور خود بھی قمع زنی کرتے تھے. اور آیت اللہ شیخ حسن مظفر جن کی کتاب ہے نصرت المظلوم, اس میں خود فرماتے ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ طاہا نجف, ان کے گھر پر قمع زنی ہوتی تھی. اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ شیخ جواد بلاغی, ان کے گھر بھی قمع زنی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ نراقی خاندان, ملا احمد نراقی, ملا مہدی نراقی, باقاعدہ جو عالم برزخ کو اپنی آنکھوں سے بہت مقدس خاندان نراقی گزرا ہے, جن کی کتاب عروج السادہ وغیرہ بھی اخلاقیات کی اردو میں بھی اویلیبل ہے. ان کے اپنے گھر میں تمام رسومات قمع زنی منعقد ہوتی تھی. اور پچھلی دفعہ ان کا بھی ذکر آیا تھا کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی کہا کہ میرے سر پر بھی قمع زنی کے نشانات ہیں, پیٹھ پر بھی قمع زنی کے نشانات ہیں, اور میں قیامت میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے شفاعت کا طلبگار ہوں گا. اور اسی طریقے سے ان کی بھی پچھلی دفعہ تصویر آپ کو دکھائی تھی آیت اللہ سید مہدی امامی کی. تو بہت سارے اب اس میں جو لوگ ویسے اعتراض کرتے ہیں صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیے قمع زنی ہر عالم حرام قرار دیتا اور کہیں نہیں ہوتی, تو یہ والا اعتراض اس کو نکال دینا چاہیے کیونکہ اس کو تاریخ کے اندر موجود ہے. تو صرف فتوے کی حد تک رہیں, کس عالم نے منع کیا ہے کس عالم نے منع نہیں کیا, اس میں غلط بیانی کر کے کسی کو قائل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. پھر وہ جب بات پھر آپس میں وہ جھگڑے کا سبب بن جاتا, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ غلط بات بیان کی, وہاں تو قمع زنی ہوتی تھی, تاریخی حوالے موجود ہے, پھر آپس میں تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے مومنین کے درمیان جھگڑا وغیرہ.